پڑھنے والے چلو اس کو کر ہی لیں ہم کیا بیان کی ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ساتھی بتلائیں پچھلے ساتھی کے ساتھی پیچھے سے کچھ ساتھی ہیں بولیں کچھ نہ کچھ تو بعض روز ذہن میں ہی ہوگی انشاءاللہ. اسی کا معنی کیا ہے قال السیوطی ہے. پہلے ساتھی بولیں قال السیوطی. ہاں بولو کیا معنی ہوگا. قال السیوطی رحمہ اللہ فی التوشیح قالوا انما الاعمال بالنیات هو من مقابلۃ الجمع بالجمع. علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات یہ جمع کے مقابلے میں ہے. یعنی کل عمل بنیتی کہ ہر عمل کے لیے نیت ہے. کأنہ اشار بذلک الی ان النیۃ تنوع کما تنوع الاعمال. گویا کہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جیسے نیت کے لیے کی انواع ہیں ایسے ہی اعمال کی بھی انواع ہیں. جس طرح اعمال مختلف ہوتے ہیں نیت بھی مختلف ہو سکتی ہے. مثلا کیا نیت ہو سکتی ہے. من قصد بعمله وجه الله او تحصیل موعوده. ہاں کیا نیت ہو سکتی ہے مثلا. ہاں مطلب یعنی انما الاعمال بالنیات یہاں پر جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے نا. یعنی نیت کا صیغہ بھی جمع کے ساتھ لائے اعمال کا صیغہ بھی جمع کے ساتھ لائے. اور فائدہ یہ ہے مقابلہ جمع کا جمع کے ساتھ ہو تو یہ انقسام احاد اور الاحاد کے لیے آتا ہے. ایک جمع کے افراد کو دوسرے جمع کے افراد پر تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے. تو گویا کہ ہر عمل کے لیے بھی اس طرح عمل مختلف ہوتے ہیں ان کی نیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. مثلا کون کون سی نیت ہے. ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت بھی ہو سکتی ہے. اور ہاں اس سے کیا مراد ہے. او تحصیل موعودہ. ہاں او تحصیل موعودہ. ہاں یا موعود کا معنی کیا ہوتا ہے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے. بھائی مراد ثواب ہے اس سے. ہاں اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت بھی ہو سکتی ہے. اور وعید یعنی عذاب سے بچنے کی نیت بھی ہو سکتی ہے. تو جس طرح یعنی اعمال مختلف ہوتے ہیں اسی طرح نیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. کیا لفظ ہے فی معظم لفظ ہے معظم ہے. ٹھیک کیا معنی. معظم لکھا ہوا یا یہ لفظ لکھا ہوا زواد کے ساتھ زوا کے ساتھ ہاں تو ہے معظم. اچھا اچھا ہاں معظم روایات میں وہاں پر کیا ہے. النیت مفردا. ہاں نیت جو ہے یہ مفرد ہے. قیلا کہا گیا ہے ووجہ اس کی وجہ یہ ہے ان محلها القلب کہ نیت کا محل دل ہے. جزاک اللہ. ٹھیک یہ معظم لفظ ہے. اصل یہاں بھی معظم لکھا ہے اور لکھا ہے یہ معلم. ہاں یہاں تو مخالف. ہاں یہاں معلم ہے آپ کے. اچھا ٹھیک.
کی مختلف روایتیں ہیں، غالباً کتاب کا ہی حوالہ ہے اس میں بن نیتی یا نیتی ہے یا مفرد بھی ذکر ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ بتلاؤ اس کی وجہ کیا بنے گی؟ کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور وہ دل مفرد ہے، واحد ہے، اس لیے نیت کو بھی واحد لایا گیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک ذات۔ اور اعمال کا تعلق جوارح سے ہے، وہ جوارح اعضاء جوارح مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اعمال کا صیغہ بھی جمع لایا گیا ہے، اپنے متعلق اعتبار سے بنایا گیا ہے۔ چلو بھائی، اس دفعہ یہ پہلی دفعہ آپ کو پورا مدعی حاشیے میں نے الحمد للہ آپ کو پورا کروا دیا، میں نے پہلے اس دفعہ اتنا پورا نہیں کیا ہے، اس طرح پورا حاشیہ لگتا ہے توفیق سے ہو گیا پورا الحمد للہ۔ پہلے قریب شروع کا پہلا حصہ ہوتا تھا، اس طرح اللہ توفیق ہو گئی، پورا حاشیہ ہو گیا تقریباً الحمد للہ، اس طرح ایک توجہ ہو گئی۔ آگے جتنے بھی تفصیلات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے 3 کتابیں ہیں، ان کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا قرآن پاک، اس کا تو کنارہ ہی نہیں کیا، تو اللہ پاک کے علوم کا سمندر ہے جسے کنارہ نہیں کیا۔ پھر بخاری شریف ہے، اور پھر مسلم شریف، اس کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی عبارت بھی چل رہی ہے، تھوڑا سا ذکر خیر بھی چل رہا تھا نا۔ آپ کی خدمت میں رکھیا تھا کہ علم حدیث کی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہر عمل کے مبادی، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 کتاب ہر عمل کے مبادی 4۔ مبادی کا معنی بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ 4۔ یعنی وہی ہر عمل کے مبادی کتنے ہیں؟ 4، جن کو مناط و فلاسفہ علل اربعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وجہ حسر کی یہ ہے کہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر علت معلول میں داخل ہو پھر 2 حال سے خالی نہیں، بالقوہ داخل ہوگی یا بالفعل۔ اگر بالقوہ داخل ہو، بالفعل داخل ہو، اور اگر خارج ہو پھر 2 حال سے خارج ہے۔ علت خارج ہے، علت خارج ہو کر معلول میں بلا واسطہ مؤثر ہوگی یا بالواسطہ۔ اگر بلا واسطہ مؤثر ہو اس کو علت فاعلی، بالواسطہ مؤثر ہو پھر ان کی الگ الگ تعریف بھی کی تھی نا۔ یعنی علت مادی کہتے ہیں کہ جس میں معلول بالقوہ، جس میں علت مادی
جس میں معلول بالقوہ موجود ہو، یعنی جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے مٹی میں لوٹا بننے کی صلاحیت، لکڑی میں دروازہ بننے کی، الماری بننے کی صلاحیت، ترپائی بننے کی صلاحیت ہے، اور علت صوری جس میں معلول بالفعل موجود ہو کہ تیار ہو کر سامنے آ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جس میں معلول بالفعل موجود ہو۔ اور علت فاعلی معلول کے بنانے والے کو، اور علت غائب جس مقصد کے لیے کوئی چیز پائی جائے۔ تو آپ کی خدمت میں کر رہا تھا علم حدیث پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی ایک مبارک عمل ہے، لہذا اس میں بھی 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غائب۔ سب سے پہلے علت غائب کو لے لیں کہ علم حدیث پڑھنے سے مقصود کیا ہے؟ علم حدیث پڑھنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا۔ انما الاعمال بالنیات ہے، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہونی چاہیے۔ آگے پھر آپ یہ سمجھیں کہ اعمال کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں۔ اعمال 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 مستحسنات، نمبر 2 مکروہات، نمبر 3 مباحات۔ اعمال 3 قسم پر ہیں: مستحسنات یا مستحبات پہلے، مستحسنات، نمبر 2 مکروہات، نمبر 3 مباحات۔ نمبر 1 مستحسنات۔ مستحسنات اچھے اعمال، مستحسنات ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور مکروہات ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور مباحات ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کے کرنے پر ثواب نہ ہو، نہ کرنے پر عذاب نہ ہو جاتا ہے، جن کے کرنے پر ثواب نہ ہو، نہ کرنے پر عذاب نہ ہو۔ تو نمبر 1 مستحسنات ہیں، کہتے ہیں مستحسنات اچھے اعمال، ان میں بھی نیت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ بڑے سے بڑا عمل اگر نیت اچھی نہ ہو تو وہ بھی بجائے نجات کے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھا، بخاری شریف میں بھی انشاءاللہ یہ حدیث شریف آئے گی، مشکوٰۃ شریف میں بھی گزری ہے نا، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے چیخے چلائے روئے جا رہا، 3 دفعہ بے ہوش ہو کر گرے، اور پھر یہ حدیث شریف بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن سخی کو لایا جائے گا، عالم قاری کو لایا جائے گا، اور شہید کو لایا جائے گا، پھر باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہماری نعمتوں کو کیا کیا؟ علم کی نعمت دی، اس سے کیا کیا؟ مال دیا، اس سے کیا کیا؟ جان دی، اس سے کیا کیا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث شریف کہاں پر ہے معلوم ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ان نعمتوں کو آپ کی
رستے میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت کرتا رہتا ہوں، آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اندر کے خانوں کو جانتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے لا بل یقال انک قارئ عالم، لا بل یقال انک جواد، لا بل یقال انک جریء یعلم۔ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو کچھ تو نے کیا، یہ ہمارے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ جان قربان کی ہمارے لیے نہیں، یہ بھی اپنی شہرت کے لیے، کہ لوگ آپ کو بہادر کہیں الگ ہے، کہ لوگ آپ کو عالم قاری کہیں جاتا، لوگ آپ کو سخی کہیں جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں کہ اللہ اپنی حفاظت فقد قیل، بس کہا جا چکا، لوگوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور حکم دیا جائے گا، اور پھر ہے اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح وقت بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اللہ حفاظت فرمائے، نیت لے کے آدم، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا آپ نے جنازہ پڑھا، انتقال ہوا، رب فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو اچھے اعمال میں بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت دکھلاوے کی ہو، ریا کی ہو، تو پھر یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے زندہ فرمانے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمایا کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے، اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی توفیق کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا مد نظر ہو۔ بس یہ روح ہے ہر نیک عمل کی آرزو۔ مستحسن آگے علم دین پڑھنا پڑھانا آگے، اس میں بھی نیت الحمدللہ ہمارے سب بیٹوں نے کر رکھی ہے اور کرتے رہیں الحمدللہ۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں یہ خلوص کا پیمانہ یہ ہمارے پاس نہیں، اللہ میاں کے پاس ہے۔ خلوص میں دعویٰ نہیں ہے، دعا ہے، دعا کرتے مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ دعویٰ تو ہے ہی نہیں، یاد رکھنا ہے، یہ تو اندر کی چیز ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، ہر نیک عمل میں اخلاص نصیب فرما، پڑھنے میں اخلاص نصیب فرما، پڑھانے میں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو معلوم ہے، خلوص کا پیمانہ لمحے کے پاس ان کو معلوم ہے، راستے سے کانٹا ہٹانے میں کتنا خلوص، قاعدہ پڑھانے میں کتنا خلوص، بخاری شریف پڑھانے میں کتنا خلوص، حضوری پڑھانے میں کتنا خلوص، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتے، یہ اپنے بھائی محبت سے ہمارے مہمان بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، ایک ایک قدم میں یعنی کتنا خلوص یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس حسن ظنی ہے انشاءاللہ، ہمارے سب بھائیوں میں عمل میں انشاءاللہ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ خود تو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت مخلص ہوں، نہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، بس یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو نمبر 1 مستحسنات، اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال ان میں بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 مکروہات ناپسندیدہ اعمال ہیں، وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ مکروہات جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ جیسے گناہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یا ایسے پیسے لال کرتے ہو فرماتے کہ ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہ میں نیت اچھی نہیں ہو سکتی یار، ہاں بس گناہ کے کام کو تو چھوڑنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اور باقی بات وہی ہر قاری رحمۃ اللہ فرمائے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھتے ہیں، بس ان کا دیکھنا یہ میرے کو روح سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور جنت کی راہ پر رکھتا ہے۔ اوپر دھیان نہ ہو تو میرا کروں پھر بڑے، پھر آدمی بہت دائیں بائیں ہوتا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں گناہ اللہ تعالیٰ بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جب بھی گناہ کا خیال، گناہوں کے تھوڑے بہت وساوس آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنا ہوتا۔ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جن پر اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آئے تو وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، بدل کر آئے آگے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنا شیطان ہے نا، وہ تو جلدی میں ہوتا ہے نا، پہلے ایک خیال ڈالے گا آؤ ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مکر و فریب کا پہلے ایک جال ڈالے گا، اس میں نہیں، پھر دوسرا ڈالے گا، وہ نہیں، تیسرا ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نفس ہے وہ تو لذت لیتا ہے نا گناہ سے، بار بار وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہی ہے، اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگاتے ہیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی اور خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ تیسری قسم مباحات ہے۔ مباحات ہے اللہ تعالیٰ مباحات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تیسری قسم مباحات ہے جن کے کرنے پر ثواب نہ ہو، نہ کرنے پر عذاب نہ ہو، وہ اعمال جن کے کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پر عذاب نہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ جو مباحات ہیں ان کی مثال روڑے اور پتھر کی طرح ہے، روڑے اور پتھر کی طرح ہیں، جیسے عام روڑے سڑک کے اوپر کو روڑا پتھر پڑا ہو ان کی طرح ہیں۔ لیکن فرمائے لگے ان میں کیمیا گری بتاؤں، کیمیا گری یعنی کیمیا گری کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ہیں تو یہ روڑے اور پتھر ہیں، جو مباحات ہیں ان کی مثال روڑے اور پتھر کی طرح ہیں، لیکن ان کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں نیت سونی کر لی جائے گا، ان میں نیت سونی کر لی جائے، ان میں نیت اچھی کر لی جائے تو پھر یہ بھی سونا بن جاتے ہیں، نمودہ ہے یہ عمل بھی قیمتی بن جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں جیسے نماز، اللہ تعالیٰ جیسے مثال کے طور پر گھڑی پہننا ہے، گھڑی پہننا ایک مباح کام ہے نا، گھڑی پہننا ایک مباح عمل ہے۔ اب اس کے پہننے پر ثواب نہیں، نہ پہننے پر ہے کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اس میں نیت اچھی کر لی کہ گھڑی میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات معلوم کروں گا، اپنے سبق کے اوقات معلوم کروں گا، اور اپنے جائز کاموں کے اوقات معلوم کروں گا، اس نیت سے گھڑی پہننا یہ ثواب الحمدللہ۔ اب روشن دان رکھ رہے ہیں، روشن دان رکھ رہے ہیں، روشن دان ایک یہ ہے کہ صرف ہوا حاصل کرنے کے لیے کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اذان سننے کے لیے کر لینا یا نہ، نیت کا رخ بدلنے سے کتنا فرق آ گیا الحمدللہ ہے۔ ہاں اس میں ہوا بھی مل جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت فرمائے لگے دنیا کے جتنے بھی جائز کام ہیں بس ان میں عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، پورے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے۔ اب کاروبار کرنا ایک جائز کام ہے، جائز کام ہے، اب اس میں نیت اچھی کر لی، کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، کاروبار سے جو نفع ہوگا اپنے بچوں کی خدمت کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اور نیک جگہوں میں خرچ کروں گا، اس لیے سے کاروبار کرنا، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو بجا لاتے رہے، کہ کاروبار ہے سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ آپ کے جو گھر والے پیچھے ہیں، پیچھے گھر جنہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال رکھی ہے، گھر کی خدمت کو، اور ہمیں تو یعنی ہر مصروفیت سے انہوں نے بالکل فارغ کر رکھا ہے کہ آپ جا کر
آپ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں. اگلا ہے ان کا حصہ ہے. اگر وہ گھر کی ذمہ داری نہ لیں تو اتنی مشکل پیش آئے تو کام ہمیں کرنا پڑے. گھر کے کام کاج آگے اس لیے گھر والے پیچھے جو موجود ہیں وہ برابر کے ثواب میں شریک ہیں. بلکہ کرتا رہتا ہوں جو آپ کے محبین ہیں معاونین ہیں کہ لقمے صبح کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ حضرات کو تو جنت کے ماحول میں بٹھا رکھا ہے. باپ اللہ تعالیٰ یہاں گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں. یاد رکھنا باہر ہے, باہر تو بڑا مجاہدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عبداللہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے ایک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. دوسری چیز کی فرصت نہیں آ رہی. اعمال کتنی قسم پر؟ 3 قسم پر ہیں. مستحسنات, مکروہات اور مباحات. تو بہرحال ہر عمل کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. علم حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک بہت مبارک عمل ہے. اس میں بھی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو کچھ نہ کچھ تو کرے گی ان شاء اللہ. ایک نفر مل گیا ہے فائدے سے فالو. ہفتے اتوار کچھ ایک سفر ہے, مجھے کچھ سفر پہ شاید جانا پڑے.